قرآن مجید کا سورہ نمبر 11 سورہ ہود۔ سورہ ہود کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 11 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 52 ہے۔ یہ سورہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس لیے اس سورے میں شروع سے ہی ایسے مضامین ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی تسلی و دلجوئی کا باعث ہے۔ اس سورے میں چونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ ہود کہتے ہیں، اور ہود اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک رسول کا نام ہے۔ روایات کے مطابق آیت نمبر 3 میں صاحب فضل سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک ہیں۔ روایات ائمہ کے مطابق آیت نمبر 17 میں بینہ یعنی اللہ کی نشانی سے مراد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور شاہد یعنی گواہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 41 سے 43 تک کے مطابق اللہ کے غضب سے نجات کے لیے نجات کی کشتی میں سوار ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کے ساتھ رشتہ داری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا، کیونکہ وہ نجات کا ذریعہ نبی کے بجائے پہاڑ کو سمجھتا رہا۔ آیت نمبر 71 سے 73 تک میں کئی دیگر انبیاء کے ساتھ حضرت اسحاق کا ذکر ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور آپ کی ولادت کی بشارت حضرت ابراہیم کے بڑھاپے میں دی گئی، جبکہ حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ بھی بانجھ اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ جب حضرت سارہ نے یہ خوشخبری سنی تو تعجب کا اظہار کیا۔ آیت نمبر 80 کی تعویل میں قوت سے امام مہدی علیہ السلام اور رکن شدید سے ان کے 313 انصار کو مراد لیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جناب لوط کی آرزو تھی کہ کاش میرے پاس اس قسم کے انصار ہوتے تو میں ہر قیمت پر معاشرے میں فساد کی روک تھام کر دیتا۔ آیت نمبر 84 سے 95 تک میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو توحید کی طرف دعوت دینا، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کرنا، قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانا، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات اور ظالموں کی ہلاکت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ان آیات میں اہم بات یہ بیان ہوئی ہے کہ جو شخص حق کی طرف دعوت دینے والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر پہلے خود عمل کرے۔ جو شخص کسی مشکل میں گرفتار ہو، وہ اس سورے کو 13 مرتبہ پڑھے تو اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم اور مضبوط بنائی گئی ہیں، اور پھر تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یہ اس کی طرف سے ہے جو بڑا حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت بندگی نہ کرو، بلا شبہ میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں مقررہ مدت تک زندگی کے اچھے فوائد سے بہرہ مند کرے گا، اور ہر صاحب فضل زیادہ عمل کرنے والے کو اس کے درجے کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ منافق لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں تاکہ اس اللہ یا رسول سے چھپ جائیں، مگر یاد رکھو جب یہ لوگ اپنے سارے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں تو تب بھی وہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ بے شک وہ ان رازوں سے بھی خوب واقف ہے جو سینوں کے اندر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جانور نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق خدا کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے اور اس کے سونپے جانے گم رہنے کی جگہ کہاں ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں محفوظ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ ضرور کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ان پر عذاب نازل کرنے میں ایک مقررہ مدت تک تاخیر بھی کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ کون سی چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ یاد رکھو جس دن ان پر وہ عذاب آئے گا تو پھر اسے پھیرا نہ جا سکے گا، اور انہیں وہ عذاب کھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔
اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں، کسی نعمت سے نوازیں اور پھر اسے اس سے چھین لیں تو وہ بڑا مایوس اور بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم کسی سختی و تکلیف کے پہنچنے کے بعد کسی نعمت و راحت کا مزہ چکھائیں تو غافل ہو کر کہہ اٹھتا ہے کہ میری تمام برائیاں چلی گئیں، دکھ درد دور ہو گئے۔ بالیقین وہ انسان بڑا خوش ہونے والا، بڑا اترانے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير۔ مگر ہاں جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہی وہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں گے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ تنگ ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور بے شک اللہ کے سوا جس کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، اب اگر وہ کفار تمہاری دعوت پر لبیک نہ کہیں تو پھر سمجھ لو کہ جو کچھ قرآن نازل کیا گیا ہے وہ اللہ کے علم و قدرت سے اتارا گیا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اے کفار بتاؤ، کیا اب اسلام لاؤ گے اور یہ حقیقت تسلیم کرو گے؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ اور جو صرف دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں تو ہم انہیں ان کی سعی و عمل کی پوری جزا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی زندگی میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ سب اکارت ہو جائے گا، اور وہ جو کچھ کرتے تھے وہ سب باطل ہو جائے گا۔
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے اپنی صداقت کی کھلی ہوئی دلیل رکھتا ہے اور جس کے پیچھے ایک گواہ بھی ہے جو اسی کا جز ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب توریت بھی رحمت اور رہنمائی کے طور پر آ چکی ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے، یہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور جو مختلف گروہوں میں سے اس کا انکار کرے گا اس کی وعدہ گاہ آتش دوزخ ہے۔ خبردار تم اس کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، مگر اکثر لوگ حق پر ایمان نہیں لاتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹا بہتان باندھا ہے۔ خبردار ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو اللہ کی راہ سے اس کے بندوں کو روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے اور نہ خدا کے علاوہ ان کا کوئی مددگار اور کارساز تھا۔ ان کو 2 گنا عذاب ہوگا کیونکہ یہ نہ حق بات سن سکتے تھے اور نہ حقیقت دیکھ سکتے تھے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا اور وہ خلاف حق جو افطرا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گئے۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ بلا شبہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور عز و نیاز کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور جھک گئے، یہی لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور دوسرا آنکھ اور کان والا۔ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا لوگو میں تمہیں کھلا ہوا عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ورنہ میں تمہارے بارے میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے اے نوح ہم تو تمہیں اس کے سوا کچھ نہیں دیکھتے کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، اور ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ ہم میں سے بالکل رذیل لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی بے سمجھے سوچے سرسری رائے سے کی ہے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی برتری نہیں دیکھتے بلکہ تم لوگوں کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح نے کہا اے میری قوم کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت بھی عطا فرمائی ہے جو تمہیں سجائی نہیں دیتی، تو کیا ہم زبردستی اسے تمہارے اوپر مسلط کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اے میری قوم میں اس تبلیغ حق پر تم سے کوئی مالی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نگاہ میں جس قدر پست ہوں میں ان کو اپنے پاس سے نکال نہیں سکتا، بے شک وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ہیں، البتہ میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت سے کام لینے والے لوگ ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اے میری قوم اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے اور نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ ان لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بحث و تکرار کی ہے اور بہت کر لی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب ہمارے پاس لاؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين۔ نوح نے کہا
وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا جب چاہے گا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اگر اللہ تمہیں گمراہی میں چھوڑ دینا چاہے اور اس طرح تمہیں ہلاک کرنا چاہے تو میں جس قدر تمہیں نصیحت کرنا چاہوں میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ تو کہیے اگر میں نے یہ گھڑا ہے تو اس جرم کا وبال مجھ پر ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ ان لوگوں کے سوا جو ایمان لا چکے ہیں تمہاری قوم میں سے اور کوئی ایمان نہ لائے گا، بس تم اس پر غمگین نہ ہو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات سفارش نہ کرنا، کیونکہ یقیناً یہ سب لوگ غرق ہو جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ چنانچہ نوح کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، تو نوح کہتے اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل کنا ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا، ابل پڑا، تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو نر و مادہ کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی بجز ان کے جن کی ہلاکت کی بات پہلے طے ہو چکی ہے، نیز ان کو بھی سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں، اور بہت ہی تھوڑے لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ نوح نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے سہارے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ کشتی انہیں ایسی موجوں لہروں میں سے لیے جا رہی تھی جو پہاڑوں جیسی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کہ الگ ایک گوشے میں کھڑا تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا. نوح نے کہا بیٹا آج اللہ کے امر عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ اللہ رحم فرمائے. اور پھر اچانک ان کے درمیان موج حائل ہو گئی پس وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اور ارشاد ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا اور پانی اتر گیا اور معاملہ طے کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی اور کہا گیا ہلاکت ہو ظلم کرنے والوں کے لیے. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے وہ تو مجسم عمل بد ہے بس جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. عرض کیا اے میرے پروردگار میں اس بات سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ارشاد ہوا اے نوح اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہو تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں یا با الفاظ مناسب تمہارے ساتھ والوں سے پیدا ہونے والی نسلوں پر اور تمہارے بعد کچھ ایسے گروہ بھی ہوں گے جنہیں ہم کچھ مدت کے لیے دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے پھر انجام کار انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قصہ ان غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں. اس سے پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا تفصیلی علم تھا اور نہ آپ کی قوم کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے تم محض افترا پردازی کر رہے ہو.
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مالی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کر دے گا، اور میری دعوت سے جرم کرتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم آپ کی بات تسلیم کرنے والے ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے آپ کو کچھ دماغی نقصان پہنچا دیا ہے۔ انہوں ہود نے ان لوگوں کو کہا کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم نے حقیقی خدا کو چھوڑ کر اس کا شریک بنا رکھا ہے۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ تم سب مل کر میرے خلاف اپنی تدبیریں کر لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ کوئی بھی چلنے پھرنے والا ایسا جاندار نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو۔ یقیناً میرا پروردگار عدل و انصاف کی سیدھی راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اس پر بھی اگر تم روگردانی کرو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور حجت تمام کر دی ہے۔ اب اگر تم نے یہ پیغام قبول نہ کیا تو میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان و نگراں ہے۔ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی خاص رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ ہے قوم عاد جس نے جان بوجھ کر اپنے پروردگار کی آیتوں نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور دشمن حق کی اطاعت کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. اس کی پاداش میں اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی آگاہ ہو جاؤ کہ قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، سو ہلاکت و بربادی ہے ہود کی قوم عاد کے لیے. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا، لہذا اس سے مغفرت طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو. بے شک میرا پروردگار قریب بھی ہے اور مجیب، دعاؤں کا قبول کرنے والا بھی. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے اندر ایک ایسا شخص تھا جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم ان معبودوں کی پرستش نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے؟ اور ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير. صالح نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی خاص رحمت بھی عطا فرمائی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے خسارے میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. اور اے میری قوم، یہ اللہ کی خاص اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک خاص نشانی معجزہ ہے. بس اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین سے کھائے، اور خبردار اسے کسی قسم کی اذیت نہ پہنچانا ورنہ بہت جلد عذاب تمہیں آ پکڑے گا. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. پس ان لوگوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی، اسے مار ڈالا. تب صالح نے کہا کہ اب 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، کھا پی لو، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. پس جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. بے شک پروردگار بڑا طاقتور، بڑا زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک زوردار کڑک نے آ پکڑا، وہ اس طرح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ.
کہ گویا وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، آگاہ ہو کہ ہلاکت و بربادی ہے قوم سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور کہا تم پر سلام۔ انہوں نے جواب میں کہا تم پر بھی سلام۔ پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی خیال کیا اور دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور ان کی بیوی سارہ پاس کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی، بس ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ اس پر وہ کہنے لگی ہائے میری مصیبت، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ ان فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھر والوں، بے شک وہ بڑا ستائش کیا ہوا ہے، بڑی شان والا ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ۔ جب ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور انہیں خوشخبری مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، بڑے نرم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود۔ ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے، تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ چکا ہے، یقیناً ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور تنگ دل ہو گئے اور کہا بڑا سخت دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ ان کی قوم کے لوگ نوخیز مہمانوں کی آمد کی خبر سن کر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، وہ پہلے ہی سے ایسی بدکاریوں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے مناسب اور پاکیزہ ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا مانس نہیں ہے؟
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ان لوگوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط نے کہا کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا یہ کہ میں کسی مضبوط پائے کا سہارا لے سکتا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. تب انہوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. تم رات کے کسی حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ سوائے اپنی بیوی کے، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ اس بیوی پر وہی عذاب نازل ہونے والا ہے جو ان لوگوں پر نازل ہونے والا ہے، اور ان کے عذاب کا مقرر وقت صبح ہے. کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس سرزمین کو تہو بالا کر دیا اور اس پر سنگ گل یعنی پکی ہوئی مٹی کے پتھر مسلسل برسائے. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جن میں سے ہر کنکر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان زدہ تھا اور یہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں. مجھے اندیشہ ہے کہ کفران نعمت اور غلط کاری سے عذاب کا ایسا دن نہ آ جائے جو سب کو گھیر لے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور اے میری قوم عدل و انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں شر و فساد نہ پھیلاتے پھرو. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. اللہ کا بقیہ حصہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو، اور میں تم پر نگران و نگہباں نہیں ہوں. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ان لوگوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نواز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے، یا اپنے اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ بس تم ہی عاقل و بردبار اور نیکوکار آدمی ہو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة
من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ آپ نے کہا میری قوم مجھے غور کر کے بتاؤ، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے اپنی صداقت کی روشن دلیل رکھتا ہوں اور پھر اس نے اپنی بارگاہ سے مجھے اچھی روزی بھی دی ہو تو پھر کس طرح تبلیغ حق نہ کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جن چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں خود ان کے خلاف چلوں، میں تو صرف اصلاح احوال چاہتا ہوں جہاں تک میرے بس میں ہے، اور میری توفیق تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف اپنے تمام معاملات میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ایسے کام کرو کہ جن کی پاداش میں تم پر بھی وہی آفت آ پڑے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آئی تھی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا پروردگار بڑا رحم کرنے والا، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ ان لوگوں نے کہا اے شعیب، تم جو کچھ کہتے ہو ان میں سے اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر غالب نہیں ہو۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ آپ نے کہا اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور ہے، جسے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے؟ یاد رکھو تم جو کچھ کر رہے ہو میرا پروردگار اس کا علمی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ اور اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ اور اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے اپنی خاص رحمت سے شعیب کو اور ان کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک خوفناک کڑک نے آ پکڑا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہوئے ہی نہ تھے۔ آگاہ ہو، ہلاکت و بربادی ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاکت تھی قوم سمود کے لیے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو واضح نشانیوں، معجزات اور واضح سند عصا کے ساتھ بھیجا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا بلکہ بالکل غلط تھا۔ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اس طرح انہیں آتش دوزخ میں پہنچا دے گا۔ کیا ہی اترنے کی بری ہے وہ جگہ جہاں وہ اتارے جائیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن دوزخ کیا ہی برا عطیہ ہے جو انہیں عطا کیا جائے گا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان بستیوں میں سے کچھ تو اب تک قائم ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، بالکل اجڑ گئی ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا حکم عذاب آ گیا تو انہیں ان کے ان خداؤں نے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اور انہوں نے ان کی ہلاکت میں اضافے کے سوا اور کچھ نہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جب ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے، یعنی ان کے باشندوں کو ان کے ظلم و تعدی کی وجہ سے پکڑتا ہے، تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ بے شک اس بات میں عبرت کی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ سب کے پیش ہونے کا دن ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ اور ہم اسے صرف ایک مدت کے پورا ہونے تک مؤخر کر رہے ہیں۔ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ تو اس خدا کی اجازت کے بغیر کوئی متنفس بات نہیں کر سکے گا۔ اس دن کچھ لوگ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ جب وہ دن آئے گا تو جو بدبخت ہیں وہ آتش دوزخ میں ہوں گے، ان کے لیے وہاں چیخنا چلانا ہوگا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے،
الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار کچھ اور چاہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار قادر مختار ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غیر مجدود۔ اور جو نیک بخت ہیں وہ بہشت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار کچھ اور چاہے۔ یہ وہ عطیہ ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی یہ مشرک لوگ عبادت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باطل پرست ہونے میں کسی شک میں نہ رہیں۔ یہ اسی طرح قرآن عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کو ان کے نتائج اعمال کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرنا، تو کبھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ اس عذاب کے بارے میں تردد انگیز شک میں مبتلا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا۔ بے شک جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں خدا اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، آپ خود اور وہ لوگ بھی جنہوں نے کفر و عصیان سے توبہ کر لی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، راہ راست پر ثابت قدم رہے اور حد سے نہ بڑھے۔ یقین کرو کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور خبردار ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ ان کی طرح تمہیں بھی آتش دوزخ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہ ہوگا اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن کے دونوں کناروں صبح و شام اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين۔ ان قوموں اور نسلوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہے، معدود چند افراد کے سوا جن کو ہم نے نجات دی تھی، ایسے سمجھدار اور نیکوکار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، اور ظالم لوگ تو اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو ان کو دی گئی تھی، اور یہ سب لوگ مجرم تھے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم کر کے ناحق بستیوں کو ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے نیکوکار اور اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار زبردستی چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت گروہ بنا دیتا، مگر اپنی حکمت کاملہ سے اس نے ایسا نہیں کیا، لہذا یہ لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سوائے اس کے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار رحم فرمائے، اور اسی رحمت کے لیے تو ان کو پیدا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو تمام جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبروں کے قصوں میں سے یہ سب قصے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کر دیں، اور پھر ان قصوں کے اندر تمہارے پاس حق آ گیا، اور اہل ایمان کے لیے پند و موعظہ اور نصیحت و یاد دہانی ہے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے تم اپنی جگہ اور اپنے طور پر کام کرو، اور ہم اپنی جگہ اور اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ تم بھی نتیجے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کا علم غیب اللہ ہی سے مخصوص ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات کی بازگشت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی عبادت کرے اور اسی پر بھروسہ کرے، اور آپ کا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔